وہ یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ لائنز ملے، آپ کو سمجھ ملے کہ کس طور سے ہم نیو ٹیسٹامنٹ ایکسیجیسس یا علم التفسیر جو ہے وہ کس طرح ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، کس طرح ہم ٹیکسٹ کے اندر سے معنی اور متن میں سے باتوں کو نکالتے ہیں، ہم اس کو گرامیٹیکل اینالائز کرتے ہیں، ہم پھر اس کو اوریجنل لینگویج سے بھی دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، اور پھر ایک اچھی ٹرانسلیشن نکالنے کے بعد مختلف دیگر ٹرانسلیشنز کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، اور کمپیریزن کرنے کے بعد ہم ایک ٹرانسلیشن نکال کے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور تفسیر کرنے کے سامنے ہمارے دو مین آبجیکٹیو ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم سسٹمیٹک تھیولوجی کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی تھیولوجیکل گفتگو ہے تو اس کو دیکھا جائے، اس کو ایکسپلین کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے، اور پھر اس کو باقاعدہ اپنے عقیدے کا حصہ بنایا جائے۔ آج اس سلسلے میں میرا چوتھا لیکچر ہے جو میں آپ کے ساتھ اس کو مل کے ہم کریں گے، اور تیسری آیت تک ہم کر چکے ہیں، اور یقیناً یہ سارا خط تو خیر نہیں ہو پائے گا، لیکن جو بھی حصہ ہم بیچ میں آؤٹ لائن کے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اسی پرنسپلز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو باقی آیات ہیں ان کی تشریح کریں، ان کو آپ اسی طرح اینالائز کریں، ان کی ایکسیجیسس کریں۔ اور میں نے کل اس کورس کی بکس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کون سی کتب آپ یوز کر سکتے ہیں اور کس طور سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کی طرف آئیں ہم دعا کریں تاکہ خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے اس لیکچر کے اندر اور ہم بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے تیرا شکر اور تیری تعریف ہو اس اپرچونٹی کے لیے کہ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہم مل کر سیکھ رہے ہیں۔ تیرے پاک روح کی ضرورت ہے، ہمیں گائیڈ کرے، ہماری ہیلپ کرے، اس تشریح میں مدد کرے، اس کے معنی کھولنے میں مدد کرے، ایکسپوزیشن میں مدد کرے، ایگزیجیزز میں مدد کرے، تاکہ ہم ایک بہتر عقیدہ بنا سکیں، ہم تھیولوجیکلی باتوں کو سمجھ سکیں اور خداوند اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں اور تیرے جلال کا باعث بن سکیں۔ ابلیس کی ساری قوتوں کو، ابلیس کی ساری پاورز کو یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا پاک روح ہماری مدد کرے تاکہ ہم بہتر طور پر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ ہماری بڑی مدد کر، یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ کل جو لاسٹ ہماری ورس تھی وہ آیت 3 تھی کہ خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ پالوس رسول غلطیوں کی کلیسیا کے نام جب یہ خط لکھ رہا ہے تو ایک سیلوٹیشن، کیونکہ اس کا ایک طریقہ کار ہے لکھنے کا، اور جب بھی وہ اپنے خط کو لکھتا ہے تو اس کا آغاز وہ آداب یا سلام سے کرتا ہے، انکریجمنٹ سے کرتا ہے، حوصلہ افزائی سے کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے مین جو اس کے ایشوز ہیں چرچ کے اندر ان پر آتا ہے اور ان کے اوپر ایڈریس کرتا ہے۔ تو یہ اس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے، اور کہتا ہے خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے، ویری کلیئر ان اے ٹرینیٹی، خیریس ہومین کھائے ارنے، ویری پاورفل ورڈ۔ خیریس گریس کو بھی کہتے ہیں اور خیریس جوائے کو بھی کہتے ہیں۔ گریس ڈاکٹرائن آف گریس سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر ہم علم النجات میں بڑی اچھی طرح اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ خداوند کا فضل اور اطمینان، ارنے، آپو تھیو پیٹروس، خدا سے تمہیں ملے جو باپ ہے، خدا سے ملے جو باپ ہے، اور کریو یسوع خرسٹو، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے، ہمارے خدا باپ کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ is a prayer but very powerful prayer کہ خدا کا اطمینان، کیونکہ پرابلم کیا ہے، جنٹائلز اور جو یہودی ہیں یعنی جیو اور جنٹائل، ان میں آپس میں جو
ٹکراؤ ہے، کنٹروورسی ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی چونکہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ غیر اقوام کی جو لوگ بیٹھے ہیں کلیسیا میں وہ پورے طور پر یہودی دین کو ایکسیپٹ کرے، پورے طور پر یہودی دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ تو یہ چیلنج ہے جو غیر اقوام کو مل رہا ہے، لیکن پالوس رسول کا مقصد یہ جو وہ ایک پریئر کرتا ہے، اور پریئر کے طور پہ وہ ایک بات کرتا ہے کہ ہمارے خدا میں یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ارینے ہولی اسپرٹ کا گفٹ بھی ہے، اپنا پھل بھی ہے، روح القدس کا پھل ہے اطمینان۔ اور یہ ارینے بیسیکلی از دا اسپیشل پیس آف دا ہولی گوسٹ، پیس آف لارڈ جیسس کرائسٹ، جو آپ کو سنبھالتا ہے ہر قسم کی ٹرائلز میں، ہر قسم کی ٹیمپٹیشنز میں۔ رومیو 5واں باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر اگر دیکھا جائے تو لکھا ہے خدا کے ساتھ صلح، ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے۔ اگر ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی صلح ہے۔ تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہودی اور غیر اقوام دونوں کے اندر جو ہے وہ پرابلمز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اور ارینے نہیں ہے، جس کی وجہ سے خیریس یعنی اطمینان اور جوائے نہیں ہے، پیس نہیں ہے۔ تو دا پرابلم از گوئنگ آن ان دیٹ چرچ۔ تو پالوس رسول کا یہ لکھنے کا ہمیشہ سٹائل رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اسے دعائیہ جملے استعمال کرتا رہا ہے تاکہ خدا کی بخش اور اطمینان ایبسلیوٹلی ہمارے ساتھ رہے۔ تو دس از ہماری لاسٹ تھی۔ پالوس رسول اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ یسوع خدا باپ کی طرف سے ہے جو زندگی کا دینے والا ہے، زندگی کا دینے والا ہے۔ اگر میں پہلا قرنتھیوں اور اس کا 15 باب، پہلا قرنتھیوں 15 باب اور اس کی 45 آیت کو دیکھو تو لکھا ہے چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں یعنی ہیومن بینگز، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے اور بھی آسمانی ہے، دس از اے نیو کریشن۔ اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے یعنی زندگی دینے والا منبع خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس زندگی دینے والی زندگی جو یسوع ہے وہی خداوند ہے۔ فلپیوں 2 باب 9 آیت، یہ وہی خداوند ہے، وہی خداوند ہے۔ اسی کے نام میں تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ خیریس اینڈ ارینے از دا ونڈرفل ورڈز جو یہاں پہ یوز ہوئے ہیں۔ اوکے، اور فلپیوں 2:9 میں لکھا ہے یہ وہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، سب ناموں سے اعلیٰ ہے، and that name is Jesus Christ۔ خداوند یسوع مسیح وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اوکے، یہ اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ یسوع کا فضل سب کے لیے ہے جس سے نجات ملتی ہے۔ 2 باب 21 آیت، جس سے نجات ملتی ہے۔ پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے یہی فضل دراصل خدا کا فضل ہے، یہی فضل دراصل خدا کا فضل ہے۔ فلپیوں 4 باب 7 آیت، کولوسیوں 3 باب اور اس کی 15 آیت اس بات کی انڈیکیشن کرتی ہے کہ خداوند یسوع کا فضل سب کے لیے ہے۔ چونکہ سب کے لیے فضل ہے اس لیے نجات بھی سب کے لیے ہے، تاکہ سب نجات پائیں اور خداوند یسوع مسیح کا جلال دیکھیں اور اس میں شامل ہو سکیں۔ سو دس از دا انڈرسٹینڈنگ آف ورس 3 جو ہماری پچھلے لیکچرز کے ساتھ کنیکٹڈ تھی۔ آیت نمبر 4 میں اب ہم آیت نمبر 4 کی طرف آتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویری ویری امپورٹنٹ لکھا ہے، میں نے آپ کو جب بھی ہم ایگزیجیزس کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، اور ٹیکسٹ کو کوشش کریں کہ آپ کم سے کم 2-3 دفعہ پڑھیں۔
تاکہ آپ کو متن اور ٹیکسٹ کی سمجھ آئے. تو پہلا باب 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے. خلاصی بخشے. دس از این اردو ٹیکسٹ. اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے کیا بخشے؟ خلاصی بخشے. اوکے. اور ناؤ وی ول لک اٹ انٹو دا گریک ٹیکسٹ تاکہ ہمیں گریک ٹیکسٹ سے بھی سمجھ آئے کہ یہ گریک ٹیکسٹ کے اندر اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. غلطیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت. اوکے. تو ڈونٹوس آؤٹون ہوپر ٹون ہمارٹیون ہومون ہوپوس ایکس ایلیٹائے ہوماس ایک ٹو آئونوس ٹو انیسٹوٹوس پونیرو کھٹا ٹو تھیلیمان ٹو تھیو کھائے پیٹروس ہومون. اوکے. نو سو نمبر 2 کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو اوریجنل لینگویج میں دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں بات کی سمجھ آئے کہ رائٹر دراصل کہنا کیا چاہتا ہے، رائٹر کی کیا سوچ ہے، رائٹر کس طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہے. سو کیا لکھتا ہے؟ ٹو ڈونٹوس ڈیڈومی اینڈ ہی گیو he gave himself hopper plus genitive, hopper plus genitive, for he gave us for sins, he gave us for sin. اس نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے دے دیا. he gave us, he gave himself for the sin, for our sin, for our sins. Hupos ex aletai homas. Hupos ex, so that is a subjunctive case. It's a subjunctive or third person singular है. It's a verb, it's a subjunctive. Or hupos sometimes used as a purpose clause. So it is a purpose clause. So mean کہ what is the purpose? Purpose یہ ہے that he might deliver us. He might deliver us. Ex aletai. Deliver us out of it. اس میں سے نکال لے. ہمیں اس میں سے نکال لے. کہاں سے نکال لے؟ Ek to ionos to anestotos ponero. Ionos to اس پریزنٹ ایجز سے، پریزنٹ ورلڈ سے. کیسی ورلڈ ہے وہ؟ پونیرو، پورنیا، بدی اور بدکاری سے بری ہوئی ہے. بدی اور بدکاری سے بری ہوئی ہے. اس میں سے، that's a very technical preposition, you need to understand that. Ek to ionos. Ek mean out of, to ionos mean ages. اس موجودہ جہان کی خرابی، جو لفظ موجودہ جہان کی خرابی ہے وہ بیسیکلی لفظ پونیرو ہے، بدکاری، ایول سے نکال لے، نکالے. آؤٹ آف، ایک میں سے نکال کر الگ کر لینا، میں سے نکال کے الگ کر دینا. اوکے. دس از این اوریجنل انڈرسٹینڈنگ کہ اس نے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ اس کے وسیلے سے ہم بدی اور ناپاکی کی دنیا میں سے نکال کر الگ کر لیں. کھاٹا ٹو تھیلیما ٹو تھیو کائے پیٹروس ہوموس.
according to the will of the Father and according to the will of our God the Father, our Father. ہمارے باپ کی مرضی کے مطابق وہ آیا، وہ دنیا میں آیا تاکہ ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے آپ کو دے دے، اپنے آپ کو مصلوبیت کے حوالے کرے، تاکہ اس کی موت کے وسیلے سے ہم اس موجودہ خراب یا بدیوں والے جہان سے یا ایجز سے نکل آئیں، سیپریٹ ہو جائیں۔ دس از دا بیوٹیفل ڈیفینیشن آف دا چرچ۔ اگر ہم مرکوس 10 باب اور اس کی 45 آیت کو دیکھیں تو یہ لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ Dontai ten pisochen autu dunai ten pisochen autu lutron antipolon. Oh, that's wonderful text. Okay. کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے، نہ بلکہ اپنی جان پسوخی، اپنی جان بتھیروں کے لیے دے، ڈیڈومی، گیو دا پسوخی، اپنی لائف آؤٹ ان کے لیے، ہز ٹو گیو ہز لائف۔ دس از دا انڈرسٹینڈنگ۔ اور اردو میں بڑا اچھا ترجمہ ہے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے لیے بدلے فدیہ میں دے۔ دس انڈرسٹینڈنگ۔ سو اور ویری ٹیکنیکل، لوٹرون کا مطلب ہوتا ہے قیمت دے کے خریدنا، پرائس دے کے خریدنا، مارکیٹ یا منڈی میں سے خرید لینا۔ سو دس از دا انڈرسٹینڈنگ۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سسٹمیٹک تھیولوجی میں ڈاکٹرائن آف سالویشن ہے، ڈاکٹرائن آف سالویشن ہے جس کے مطابق یسوع مسیح دنیا میں بنی نوع انسان کو نجات دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ بنی نوع انسان کو کیا دینے کے لیے تشریف لائے؟ نجات دینے کے لیے تشریف لائے۔ اوکے، چند سم کراس ریفرنسز ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں مزید اس تھیولوجی کی سمجھ آئے کہ پالوس کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس نے اپنی جان بتھیروں کو فدیے میں دے دی، رینسم پرائس، ناٹ ٹو سیٹن بٹ ٹو گاڈ۔ جن میں رکھے کہ قیمت خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو نہیں دی۔ ابلیس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ یسوع مسیح کو چیلنج کرے یا یسوع مسیح سے قربانی لے۔ نو، ہی ہیز نو اتھارٹی، ہی از اے فالن اینجل، گرایا گیا فرشتہ ہے۔ ہاں، بلکہ مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ مقدس لوگ خداوند یسوع مسیح کے کفارے سے خریدے گئے۔ These are the peoples who are saved by the blood of Jesus Christ۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت میں پالوس جب تیموتھیوس کو لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا، جس نے اپنے آپ کو ہاڈوس، آؤٹون، اینٹی لوٹرون، ہوپر، پینٹون یا پینٹی مین آل، اینٹی لوٹرون اپنے آپ کو دے دیا۔ اینٹی لوٹرون، if we go to the first Timotheus اور اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت، اینٹی لوٹرون mean a ransom price. Ransom price is a ransom price، قیمت دے کر خریدا جانا ہے، کیونکہ یہ بطور نیوٹر ناؤن ہے اور یہ سنگولر ہے۔ اوکے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دے دیا، سب کے فدیے میں، سب کے لیے کفارہ ہمارے خدا میں یسوع مسیح نے دیا ہے۔
تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اوکے، تیتس 2 باب اور اس کی 14 آیت کے اندر لکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ ایسی امت، دیٹ از دا پرپس۔ پرپس کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر، اوکے، ہنا لٹرو سیٹ آئے، ہنا پلس سبجنکٹو ایبسولوٹلی ریزنس، اور ہنا پلس سبجنکٹو از ٹیل اس اباؤٹ دا ریزنس. اینڈ واٹ از دا ریزن؟ ریزن یہ ہے کہ اس نے اپنی جان دی ہے. اٹ واز دا ریزنس اور پوائنٹڈ بائی دا گاڈ دا فادر. ہاللیلویا. سو ہوس ایڈوکین آؤٹون ہوپر ہومون ہنا لٹرو سیٹائے ہوماس. ہوماس. ہاللیلویا. سو جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر. دس سسٹمیٹک تھیولوجی ہم آپ کو یاد آنی چاہیے. ہم نے علم النجات جب پڑھی تھی تو علم النجات میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اور کفارے میں ڈسکس کیا تھا کہ کفارہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح انسان کا فدیہ دیا جاتا ہے اور کس طرح بکرے ذبح کیے جاتے تھے. اور یہ سارے برے یا بکرے اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ ہمارے حقیقی جو برہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، نہ کہ کوئی اور ہے. اوکے. سو جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. اوکے. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. یسایہ 53 باب اور اس کی 5 اور 12 آیت میں بھی اس کا ذکر ہے. خریسٹوس ایپیتھینین ہوپرٹون ہمارٹیون ہومون کھاٹا ٹیس گرافاس. او ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر گیا. دس از دا مین پرپز آف دس لیٹر. ٹو ٹیل دا پیپل, ٹو ٹیل دا چرچ کہ یسوع مسیح کون ہے اور یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مین مقصد کیا ہے. اوکے. نیکسٹ, رومیو کا خط جو ہے اس کا جو اگر ہم 4 باب اور اس کی 25 آیت دیکھ کے لکھا ہے, وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. او دیٹس گریٹ. سو پیریڈوتھے ڈیاٹا پیراپیٹوما. Listen, Parapatoma mean trespasses. Trespasses mean ہماری گناہ, ہماری غلطیاں, ہمارے قصور. ہاللیلویا. صلیب پر لے گیا. کیوں لے گیا؟ تاکہ خود دکھ سہے اور اس کے دکھ کے وسیلے سے ہم نجات پائیں, ہم آزاد ہوں. تو this is in Greek absolutely is a very good text جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کس طریقے سے ڈیا تھرو دا پیراپیٹوماٹا ہومون ہمارے لیے. ہومون مین اس, فار واٹ؟ فار اس ٹو بی ڈکلیئر رائچیس, تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جائیں. ہم راست باز ٹھہرائے جائیں اور خداوند یسوع مسیح ہمارے وسیلے سے جلال پائے. سو دیٹس دا انڈرسٹینڈنگ. اور another beautiful text لکھا ہے, دوسرا پارٹ اس کا کیا کہتا ہے؟ اور اس موجودہ خراب جہان سے بھی خلاصی بخشے. اس موجودہ خراب جہان سے ہمیں کیا بخشے؟ خلاصی بخشے. ہوپوس ایکس ایلیٹائے
humas, ek to, ionos, to, anastotos, and poneru. It's a very technical term. And hupos, ex aletai. Ex aletai is also a subjunctive sense. اور اس کا مطلب بھی یہی ہے. اگر ہم اس کی 4 آیت پہ واپس جائیں, Galatians chapter 1 and verse 4, ex aletai. Okay, so it's definitely a subjunctive middle, third person singular. Okay, or ex aletai mean he might deliver us, that he might deliver us from the ages, ek to ionos to anastotos. Anastotos کا مطلب ہوتا ہے present, اور ionos کا مطلب ہے ages یا life یا coming life. اس کے اندر کیا ہے کہ اس موجودہ خراب جہان سے کیا ملے؟ خلاصی ملے. خلاصی ملے. You will be set free from this kind of system, from this kind of bad system, from this kind of all the evil system of the world. اس سے کیا ملے؟ تمہیں رہائی ملے. کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خدا ہو. مردوں اور زندوں دونوں کا کیا ہو؟ خدا ہو. رومیو 14 باب اس کی 9 آیت. کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا کیا ہو؟ خدا بند ہو. ہی از دا گاڈ آف ایوری تھنگ. اوکے, آیت 4 کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں. لکھا اس موجودہ جہان سے چھڑائے جائیں, سیٹ فری فرام دس کرپٹ ورلڈ. اور اگر ہم تیتس 2 باب اور 14 آیت کی تلاوت کرے تو وہاں لکھا ہے جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے. فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. نیک کاموں میں کیا ہو؟ سرگرم ہو. جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر, رینسم پرائز ہو کے ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے. اوکے, اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. Who is that? This is the church. This is the church. Church, God is addressing to the church. کیونکہ Jewish as a nation, as a قوم, they rejected Christ and they never accept Christ as the personal Savior. Hallelujah. So جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. اوکے. So there is another aspect to understand. Ek to ionos to anastotos poneru. It's very nice. Out of the ages سے نکالے, اس میں سے نکالے. ایک اس میں سے نکالے. کس میں سے نکالے؟ anastotos, the present poneru یا poneros, present evil یا present evil spirits کے کام, اور خصوصی طور پر حرام کاری اور زناکاری کے کام. خداوند تمہیں حرام کاری اور ناپاکی اور زناکاری جیسے گناہ سے بچا کے رکھے. اعمال 2:40 میں لکھا ہے گندی اخلاقیات جو زمانے میں پائی جاتی ہیں ٹیڑھی قوم کے لیے. یہ کمپلیٹ نہیں سینٹینس, اس کو کمپلیٹ کر لیں. گندی اخلاقیات جو زمانے میں پائی جاتی ہے ٹیڑھی قوم اس کو خوشی سے قبول کرتی ہے. ٹیڑھی قوم. لیکن جیسس نے اپنے شاگردوں کے لیے کیا کیا؟ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے
مگر میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ ہاللیلویہ، ان کی حفاظت کر۔ سو گندی اخلاقیات یا گندے ایٹیٹیوڈ یا گندی سوچے کسی بھی طور سے کلیسیا کے لیے افیکٹو نہیں ہے، بلکہ گندی اخلاقیات جو زمانے میں پائی جاتی ہے وہ کسی بھی طرح سے نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ پالوس رسول پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو گناہ کلیسیا کے اندر آ گئے ہیں یا جو ٹیچنگ آ گئی ہے اور جو صورتحال بن رہی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، اور اسی کو دس از دا کانٹیکسٹ آف دا ٹیکسٹ، کہ اسی کو ایڈریس وہ کر رہا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہم سب سیکھ رہے ہیں کہ کس طور سے یہ جو سچویشن ہے یہ ہمارے چرچ کو اور ہماری اپنی پرسنل منسٹری کو افیکٹ کرتی ہے۔ اوکے، اور اس رومیو 12 باب اور اس کی 2 آیت از آلسو ون آف دا ویری بیوٹیفل ٹیکسٹ لکھا، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ ڈونٹ کاپی ایوری تھنگ آف دس ورلڈ، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو، تجربے سے، تجربے سے۔ ہاللیلویہ۔ سو اپنی صورت یعنی اپنا کردار، اپنا کریکٹر اس میں بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی، نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو، اس جہان سے اور آنے والے جہان میں داخل ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب اور اس کی 31ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس جہان سے اور آنے والے جہان، اس جہان سے نکل کر ہم آنے والے جہان میں داخل ہو جائیں گے، ہم داخل ہو جائیں گے۔ These are some cross references to understand more clearly the verses، جو اس کو ہم 1 by 1 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ سکتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایک آیت کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح روح القدس کی زندگی میں زندہ رہے۔ پالوس رسول جو کہنا چاہتا ہے 5 باب 5 آیت کے اندر، اگر ہم دیکھیں کہ 5 باب 5 آیت، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں۔ ہاللیلویہ، گلوری ٹو جیسس، ہاللیلویہ۔ اسی طرح ہم بھی جب روح القدس کی زندگی ہمارے اندر آ جاتی ہے اور ہم یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہتے تھے۔ پالوس اپنے آپ کو یہاں پیش کر رہا ہے کہ جب ہم بچے تھے، جب ہمیں میچور تھے، ہمیں سمجھ نہیں تھی، ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ دنیاوی باتوں کے خیال میں رہتے تھے، ہم دنیاوی چیزیں کرتے تھے، ہم خدا کی چیزیں نہیں کرتے تھے بلکہ دنیاوی چیزیں کرتے تھے۔ مگر اب کیا کہتا ہے پالوس؟ کہتا ہے مگر اب جو تم نے خدا کو پہچاننا بلکہ خدا نے تم کو پہچاننا، تو ان ضعیف اور نکمی باتوں کی طرف سے کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کے دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ جو گلشیوں کا چرچ ہے یا گلتیوں کی کلیسیا ہے، یہ بجائے کہ پالوس کے بعد بھی اسی طرح جو ہے وہ وفاداری سے خداوند کی خدمت کرتے رہتے، جو انہوں نے نہیں کی، بلکہ کیا کیا کہ وہ ضعیف کہتے ہیں فضول باتیں، اولڈ فیشن، اولڈ تھیولوجی، اولڈ چیزوں، اور نکمی باتیں، مورلی بھی غلط۔ نکمی باتیں مین مورلی اٹ واز رانگ۔ نکمی باتیں، ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو، کس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ واپس اپنی پرانی انسانیت کو ہی لے رہے ہیں اور یسوع مسیح میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے۔ So this is another text which we need to understand کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور 11 آیت میں لکھا ہے، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم اخیر زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے
لکھی گئی۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 11 آیت۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی، تاکہ ہم سیکھ سکیں، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکیں ان ساری چیزوں سے جو ہمارے اگینسٹ موو ہو رہی ہیں۔ دیٹس اے ویری پاورفل۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے کلسیوں پہلا باب اور اس کی 13 میں لکھا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑایا، ڈارکنس، سکوٹیا، اور اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، اوکے، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ تو ایک بہت بڑا میسج ہے، ایک بہت بڑی گاسپل ہے جیوش کے لیے خصوصی طور پر بن رہی، کیونکہ یہودی کنورٹ کرسچنز بہت پرابلم پیدا کر رہے ہیں، چرچ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور پالوس خط کے ذریعے سے ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اوکے۔ اور اس کے بعد غلطیوں پہلا باب اور اس کی 5 آیت، اور لکھا ہے، اسی کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، اسی کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین آمین۔ گلوری ٹو جیسس، گلوری ٹو گاڈ، گلوری ٹو جیسس، گلوری ٹو گاڈ، ہاللیلویہ، اوکے۔ اور اس کی تمجید، اور اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، عبدالآباد ہوتی رہے، یعنی فار ایور یہ ہوتی رہے، اوکے۔ اس کا جلال، مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اور 5 آیت میں لکھا ہے، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، اوکے۔ اگر ہم گریک میں اس ٹیکسٹ کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، ہو ہے ڈاکسا ایس ٹوس آئوناس ٹون آئونون ایمین، ایمین۔ Oh, the glory of the ages، جہاں ساری گلوری اور تمجید اور عزت اس کی ہوتی رہے، آمین۔ اور مکاشفہ پہلا باب 5 آیت میں لکھا ہے، اس کا جلال اور اس کی سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ مکاشفہ پہلا 5۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ پہلا تموتھیوس پہلا باب اور اس کی 17 آیت۔ زبور 41 اور اس کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے، خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، آمین ثم آمین۔ او مائی ڈیئر، پالوس رسول بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی سیلوٹیشن کو، یا اپنے جو سلام اور آداب ہے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کنکلوڈ کرتا ہے، اور چرچ کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ چرچ سے محبت ہے، چرچ جو ہے وہ بیج ہے جو پرسیکیوشن میں بویا گیا اور اگا ہے۔ سو پالوس ساری پرسیکیوشنز اور ساری جو اندرونی مسائل جو کلیسیا میں چل رہے ہیں، جو غلطیوں اور یونانیوں اور یہودیوں کے درمیان چل رہے ہیں، اور یہودی خصوصی طور پر جو بطور لیڈرز امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ایمفسائز کر کے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، تو پالوس رسول اس پر ایڈریس کرتا ہے اور بڑا کلیئر اس کے اوپر بیان کرتا ہے کہ ہمارا خدا کون ہے، ہم یسوع مسیح کو کیوں لو کرتے ہیں، اور ساری باتیں تمہید کے طور پر پالوس رسول ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آج کی بھی یہ آیات جو ہم نے کی ہیں، ہم نے آج
3 اور 4 آیت بلکہ 5ویں آیت کے اندر بھی ہم نے اس کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ٹیچنگ بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگی، اور کوشش کیا کریں کہ باقی کی جو آیات رہ گئی ہیں، کیونکہ ساری کی ساری آیات اس کورس کا حصہ نہیں ہیں، ہم مخصوص آیات کو ایگزیجیٹ کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایگزیجیسس پرنسپل سیکھیں، ایگزیجیسس کرنا سیکھیں، آپ کو ہرمانوٹیکس پرنسپلس کو انڈرسٹینڈنگ ملے کہ کس طرح ہرمانوٹیکس جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم اس میتھڈ کو سمجھیں اور پھر خود اس کتاب کا مطالعہ کریں، یا پھر آپ اپنے چرچ میں اس کو یوتھ کے اندر پڑھائیں، تاکہ یہ کتاب کی برکتیں جو آپ تک آ رہی ہیں دوسروں تک چلی جائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ لیٹس پرے۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ قادر مطلق خدا، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کے لیے جو دیا گیا۔ اس لیکچر پر تیری برکت رہے، تیرا ہاتھ رہے۔ خداوند تو جو زندہ خدا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے۔ خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کر، انجیل کے لیے استعمال کر، تاکہ بہت ساری روحیں تیری بادشاہت کا حصہ بنیں۔ بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔